سوال ہے کہ نماز آگے ہو رہی ہے یا مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور بعد میں آنے والا آدمی جو بعد میں آتا ہے تو وہ بلند آواز سے سلام کہتا ہے یا سلام کہنا چاہیے یا نہیں؟ بھائی بات یہ ہے کہ سلام کہنا چاہیے، سنت ہے، صحیح احادیث میں ایسا ذکر ہے، لیکن مسجد اللہ تعالیٰ نے اور خاص کر کے اذان کے بعد وہ نماز کا وقت ہے، سنت ادا کرنے کا وقت ہے، اس وقت وہ عبادت افضل ہے، اور سلام کہنا بھی ہے، آہستہ آواز سے کہہ دیا جائے کہ ایک آدھا آدمی سن لے، یا صف میں کھڑے ہوتے ہو کر آدمی صف کے قریب آ کر انتہائی آہستہ آواز سے کہہ دے کہ کوئی تیسرا آدمی اسے نہ سن سکے، چونکہ ہر آدمی اپنی اپنی قرات میں یعنی نماز کے اندر وہ خواہ وہ نفلی نماز پڑھ رہا ہے یعنی سنت کی صورت میں یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے اور امام صاحب آگے قرات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آہستہ آواز سے ایک آدھے آدمی کو اگر سنا دیا جائے اور وہ بھی ایک بار کہہ دیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ کافی ہے۔ لیکن ہم لوگ پاکستان میں دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ بار بار سمجھانے کے باوجود وہ لوگ اپنی عادت نہیں چھوڑتے، آگے جماعت ہو رہی ہوتی ہے السلام علیکم بلند آواز سے وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پوری مسجد کے نمازی جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور بعض لوگ سنتے پڑھتے ہوئے یا دعا کرتے ہوئے وہ بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا بعض لوگ جو ہیں ابھی مسجد کا بیرونی دروازہ ہے وہ اس پہ آتے ہیں تو اونچی آواز سے وہ سلام کہتے ہیں، تو یہ غلط ہے، یہ ضد اور ہٹ درمی ہے، ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، نمازیں خراب ہوتی ہیں اس طرح۔ میرے بھائی اگر قرآن کریم کی تلاوت وہ بھی بلند آواز سے نمازی کے پاس کرنا درست نہیں ہے، چونکہ اس کی نماز اور قرات میں خلل پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ ایک سنت ہے، یہ ایک سنت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ جو قرآن بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کس طرح اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ اور پھر وہ بھی یعنی کہ ادب اور وہ احتیاط کے تمام تقاضے بالائے طاق رکھ کر یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، تو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ یہ اپنی ضد چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان میں ایک خاص طبقہ ایسا ہے جو کہ شخصیت پرستی اہل حدیثوں کے اندر وہ اس بیماری میں بری طرح پھنس چکا ہے، ان کے نزدیک دین اور شرعی مسئلہ وہی ہے جو اس جماعت کا کوئی مفتی صاحب یا کوئی بڑا عالم بتائے گا، دوسرا آدمی مطلب کہ اگر 100 بار بھی انہیں روکے تو وہ نہیں روکتے، وہ اس قدر ان میں یہ ضد آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ نماز مسجد اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نماز کی ادائیگی کے لیے، اور خاص کر کے اذان کے بعد اس وقت وہ عبادت افضل ہے، اور سلام کہنا اگر کوئی آدمی چھوڑ بھی دے تو وہ اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ اس موقع پہ سلام نہیں بلکہ نماز کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ اگر میرے بھائی قدموں کی آہٹ بھی نبی علیہ الصلوۃ نے یعنی جو تیز چل کر آتا ہے اور اس کی سانس پھول جاتی ہے اس سے بھی نبی علیہ الصلوۃ نے منع کر دیا، اس لیے کہ نماز کی توجہ، نماز میں جو توجہ اور خشوع ہے اس میں فرق آتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ نے جو ہے وہ پیاز کچا کھا کر اور لہسن کچا کھا کر آنے سے منع فرما دیا نبی علیہ الصلوۃ نے، اور ایسے آدمی کو فرمایا ہے کہ وہ آدمی ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کس لیے کہ اگر سمیل بری جو ہے بدبو اس سے دوسرے نمازی جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، ان کی نماز میں خلل پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، جو سگریٹ نوشی کرنے والا آدمی اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، خواہ اس نے مسواک بھی کی ہو اور وضو بھی کیا ہو، پھر بھی ساتھ کھڑا ہوا نماز پڑھنے والا آدمی وہ پریشان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور نماز توڑ کر اس کا دوسری طرف جانے کو جی چاہتا ہے۔ اگر یہ کیفیت ہے میرے بھائی، یہ کیفیت ہے، ٹھیک ہے، ان معاملات میں نبی علیہ الصلوۃ نے، تو پھر وہاں بھی مسلمان کو احتیاط کرنا چاہیے، اس سے بھی نمازیوں کی نماز میں خلل پڑتا ہے اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے سنت میں ایک بار اگر کوئی آنے والا، اگر 50 نمازی آتے ہیں، وہ شخص آ کر ایک بار ان 50 میں سے ایک آدمی سلام کہہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تمام باقی آنے والوں کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جواب دینے والوں میں اگر کوئی شخص ایک جواب دے دیتا ہے تو باقی لوگوں کی طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شریعت کو
نبی علیہ الصلوۃ کی ہدایات کو، آپ کی سنت کو اسی طرح سمجھنا چاہیے جس طرح صحابہ نے سمجھا ہے۔ ہم اپنی طرف سے کسی بھی حدیث کا مفہوم متعین نہیں کر سکتے، یعنی جس طرح صحابہ نے عمل نہیں کیا، اگر کوئی شخص اب اس کے علاوہ کوئی اور صورت عمل کی اختیار کرتا ہے تو وہ اس میں دین میں نیا کام جاری کرنے والا سمجھا جائے گا۔ اللہ ہدایت دے۔ السلام علیکم۔